ایسا کرتے نہیں، بس سمجھ عقل نہیں ہے، بس وہی گھمنڈ ہے کہ ایک خون ہے، ایک ہاتھ ہے، ایک شجرہ ہے، ہم کو پیچھے ہوں۔ ارے بھائی حکم ہے تم پیچھے ہو جاؤ۔ چنانچہ سب رہتے ہیں جی اللہ کی کبریائی اور سارے ہاتھ، حکم ہے کہ سب انگلیوں کا رخ میری طرف ہو۔ جس طرح سارے برادری کے اچھے برے سب لوگ پڑھتے ہیں، منہ تو سب کا ادھر ہوتا ہے، لیکن جب شہادت کا وقت آتا ہے کوئی خاص مقام آتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ تم ٹھیک ہے، میں بڑا پہلا وقت دے دیا تمہیں، اب یہ ہے کہ تم ذرا اپنے پاؤں سمیٹو، پیچھے ہٹ جاؤ، اور جس کو میں نے بزرگ بنایا ہے وہ تم سب کی نمائندگی کرے گا، اس کے ہوتے ہوئے تمہاری حیثیت کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھائی یا اللہ، اس بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تو کسی کو آپ نے قیادت نہیں عطا فرمائی۔ ارے بھائی یہ تو ہاتھ ہی اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ میں نے حکم دیا اپنے کملی والے محبوب کو کہ ملا کرو دائیں ہاتھ سے، کھانا کھایا کرو دائیں ہاتھ سے، پانی پیا کرو دائیں ہاتھ سے، ہر اچھا کام تو دائیں۔ اس کی بھی یہی مصیبت ہے، یہ بھی کہتا ہے میں ایک ہی وجود ہے میرا، لیکن اس کا کام کچھ اور ہے، یہ لوٹا پکڑتا ہے اور یہ دھوتا ہے۔ کام چماروں والا ریسا بادشاہ والا۔ چماروں والا کام کرنا اور بادشاہ کے ساتھ ریس کرنا، مقابلہ کرنا کہ میں بھی دائیں ہاتھ کے برابر ہوں۔ اور ایک قد کی برابری سے فیصلے نہیں ہوتے، یہ مقدر عطا کرتا ہے کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے۔ چنانچہ ہماری بات تو نہ مانتے شاید، ساری انگلیاں دعویٰ کرتی، لیکن جب کملی والے نے ایسا کیا تشہد میں بیٹھ کر، تو جب شہادت دی اپنے ذات پر، اللہ کے بعد اپنی ذات پر گواہی دی، تو اس کو اٹھایا سبابہ کو کہ تو شہادت دے، اشہد ان لا الہ۔ دیکھیں یہ سب سرنگو ہو گئی، جھک گئے، پیچھے ہٹ گئے، اس کو آگے کیا۔ تم نمائندہ ہو، تم امام ہو، تم ان کی طرف سب کے مقتدا ہو اور یہ مقتدی ہیں، تم نمائندگی کرو، گویا ایک نمائندگی کرے۔ اب سب اٹھ کے کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہنسی پڑے گی کہ نہیں؟ حالانکہ پورا پنجہ اٹھ کر رہا ہے، پنجے سے کام نہیں چلتا، یہاں ہر جگہ پنجہ کام نہیں کرتا۔ اب علمی حوالے سے آپ مجھ سے پنجہ کشی نہیں کر سکتے یا پنجہ زنی نہیں کر سکتے، ہر جگہ پنجہ کام نہیں دیتا۔ یہ بات اور ہے کہ 5 تن تو کام دیتے ہیں، پنجہ کام نہیں دیتا۔ خالی پنجہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم نمائندگی کرو، آگے ہو جاؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو تشہد میں انگلی جو اٹھتی ہے وہ لا پر اٹھتی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود ایسا نہیں جو مستحق عبادت ہو، اور الا اللہ کی ضرب کر پر اس کو نیچے کرو، صرف اللہ ہے جو مستحق برحق ہے اور لائق عبادت ہے، اس پر آپ کو انگلی نیچے کرنی چاہیے۔ یہ نفی و اس بات کا جو عہدہ اور علم جھنڈا جو حضور نے پکڑایا وہ اس انگلی کو پکڑایا۔ باقیوں کو کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، یہی خاندان ہے، ایک ہی گھر ہے، لیکن آپ کے کام کوئی ڈیوٹی لگائی نہیں گئی۔
اس لیے آپ صبر اور شکر کر کے یہی اتفاق کرو کہ آپ اس گھر میں اس ہاتھ اس بازو اور اس خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں اور دائیں ہاتھ میں ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بڑا شرف ہے۔ ورنہ آپ کی سمجھ مزید غور کرنے کے لیے آپ کا یہ جو بھائی ہے بایاں ہاتھ وہ بھی موجود ہے، وہ آپ کے دائیں بازو کے ساتھ برابر کا شریک بن رہا ہے، لیکن ہے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نے اسے ثابت کر دیا۔ اور یہ کیا ہے کہ واللہ یختص برحمتی۔ اور میں عرض کروں ایک بات کہتا چلوں، شاید علماء کے علم میں نہ ہو یا میں اضافہ اور جو لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ماں کے رحم میں کوئی بچہ یا کوئی پانی کا قطرہ قرار پکڑتا ہے تو سب سے پہلے پتہ ہے کہ کون سی چیز بنتی ہے۔ بڑا کوشچن ہے، بڑا سوال ہے، کون سی چیز سب سے پہلے جو بننا شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ یہی شہادت کی انگلی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں اللہ نے، حضور نے فرمایا، آپ کی میں حدیث کو اور اس بات کو میں مطابقت دے رہا ہوں مفتی صاحب، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اگر یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو تو وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہو تو نصرانی بن جاتا ہے، مسلمان کے گھر میں ہو تو مطلب اس کے باپ جس مذہب پر ہوں وہ اسے اس مذہب پر لے جاتے ہیں۔ بچہ جو ہے اس کی جو سلیٹ ہے وہ صاف ہوتی ہے، اس پر کوئی نقش نکھا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس کی حدیث کی تائید یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی یہ انگلی، بڑی انگلی نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ ارے آپ کا بھی کوئی کام ہے سرکار جی، جہالت کا انگوٹھا لگانے کے لیے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، ہے جی؟ تو کیا ہے؟ انگلی بنتی ہے۔ اللہ نے یہ حضور نے فرمایا اور اس کے ساتھ کتنی مطابق ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی پیدا نہیں ہوتا، بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ تو انگلی اس لیے بنتی ہے کہ اللہ اسے بناتا ہے اقرار محمد کے لیے اور اقرار توحید کے لیے۔ یہاں سے شروع کرتا ہے، ہر ہندو، ہر یہودی، ہر مسلمان، سب کی یہی انگلی بنتی ہے، یعنی ابتداءً وہ شہادت کی انگلی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اوپننگ ہوتی ہے۔ اب یہ اس کا مقدر کہ اسے کہاں کھینچ کر لے جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکمت، دانائی، اجازت ہوتا ہے آج چونکہ آپ پروفیسر ہیں ذرا غور سے سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ اِنَّا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے، وہاں فرمایا عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑے صوفی آئے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی اور نئی باتیں کی، یہ اپنی طرف سے کھڑ کر باتیں کر دیتے ہیں اور معتبر بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ہم نے کتابیں پڑھی، ہم نے پرویز صاحب کی تصوف اور اس پر جو بحث انہوں نے کی ہے تصوف کی حقیقت، اور بہت سی باتیں ہم نے سنی، پڑھی، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ ہم نے دیکھا، دیکھنے کو رہا دنیا میں اب کیا دیکھنے کو، ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ اور
انہوں نے کہا یہ صوفی لوگ کہاں سے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے. میں ایک پیش کر رہا ہوں, میں نے قرآن مجید پیش کیا ہے, اگر آیت غلط پڑھی ہو تو آپ فرمائیں, اور اگر مطلب غلط بیان کیا ہو تو بولے. علماء کا ایک جمع غفیر ہے, اور اگر بیان میں کوئی کمی ہے تو کوئی جادو بیان اٹھ کر یہاں آیا اور بولے. ہے جی, تو مطلب ہے اگر میں نے صحیح بات کی ہے تو اس کو دل میں اتاریے, اس کو جزو ایمان بنائیے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے. میں وہ تبصرہ پیش کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہا. تو یہ ہمارے کہتے ہیں جناب انہوں نے یہ کیا کیا, اپنی طرف سے ہاتھ دیتے ہیں, جو کچھ لکھ دیتے ہیں یہ تصوف میں صوفیوں میں. بھائی ایسے 2 نمبر بھی ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن آپ سب لوگوں کو تو 2 نمبر نہ کہیں نا. ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی, ان 2 آیات کی روشنی میں ان لمحات کو جب فرید الحق والدین, نائب معین الحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لاڈلے, نظام الدین محبوب الہی زری زربخش دہلوی کے آقا, مشائخ چشت کے چاند, اولیاء اکابر چشت کے سرتاج حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر مسعود نے جب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کو خلافت لکھ کر دی. میں نے قرآن پیش کیا ہے, اب اس کے بعد میں آگے بیان کر رہا ہوں بابا صاحب کے عمل کو. کوئی مولوی صاحب کسی کی جرت ہے تو اٹھ کر وہ ٹوکے سوال کرے, میں جواب پیش کروں. بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں, بابا صاحب نے لکھنے کے لیے فرمایا اور لکھ کر دی تو 3 عین پیش کیے. عین کا کیا معنی ہے؟ عین کا معنی آنکھ. آنکھ تو 2 ہوتی ہیں نا, 2 عین ہیں, لیکن بابا صاحب نے 3 عین پیش کیے. فرمایا کہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا اور ان کی تصانیف میں پڑھا کہ خلافت دیکھیے درگاہی نظام والوں, او سجادہ نشین بن کر بیٹھنے والوں, دعویٰ کرنے والوں, لکھنے والوں, ذرا اپنے گرے بانوں میں چھانکو کہ جو گدیوں کا, گدی نشینوں کا سرتاج ہے جی, جس کے زہد پر انبیاء کو بھی ناز تھا, وہ شخص جو جہاں بیٹھ جائے وہ گدی بن جاتی ہے. اگر 10,000 جگہ فرید الدین بیٹھے تو 10,000 گدیاں بن جاتی ہیں, اور میں اور تو 10,000 سال ایک جگہ پر بیٹھا رہے تو اسے گدی کوئی تسلیم نہیں کرتا. یہ وہ فرید الدین ہے. فرمایا کہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ جس میں 3 چیزیں موجود ہوں وہ خلافت اور سجادگی کا, سجادہ نشین بننے کا مستحق ہوتا ہے. باقی رولا ہی رولا ہے. ہمیں جڑا بیگ یہ چڑھ گئے. فرمایا کیا آپ نے لکھا, فرمایا سب سے پہلے علم, کہ وہ شریعت کے ظاہری علوم کا ماہر ہو, قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر ہو, وہ اس کا اہل ہے. علم, عقل, عشق, علم, عقل, عشق, تینوں میں عین ہے. اور تینوں میں
حروف کتنے ہیں؟ 3۔ علم کے حروف کتنے ہیں؟ عقل کے کتنے ہیں؟ عشق کے کتنے ہیں؟ تو 3 چیزیں، 3 چیزوں میں تم نہ 13 میں نہ 3 میں، یہاں تو ایک کائنات ہو گئی نا بند ان 3 میں۔ کس میں؟ علم میں، عقل میں اور عشق میں، ان 3 میں۔ تو تم نہ 13 میں نہ 3 میں۔ ٹھیک ہے؟ تو فرمایا جس میں یہ چیزیں ہوں وہ مستحق خلافت و سجادہ نشینی ہوتا ہے، اور جس میں یہ نہیں ہے وہ بیٹھا رہے، لوگوں کو احمق بناتا رہے، بے وقوف جاہل اس کے پیچھے دوڑتے رہے، اسے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اللہ نے جاہلوں کو بھی تو رزق دینا ہے نا۔ اگر رزق کھانے میں صرف انسان منہ ہلاتا اور کسی نہ دیتے تو یہ جانور کہاں جاتے؟ جانور بھی تو انسانوں کے مقابلے میں منہ ہلا رہے ہوتے ہیں، جس طرح انسان ہلاتا ہے اسی طرح وہ بھی ہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم قورمے کھا رہے ہو، ہم گھاس کھا رہے ہیں، لیکن جبڑے دونوں کے ہل رہے ہیں۔ کوئی پتھر تو نہیں کھا رہا کھانا، درخت تو نہیں کھا رہا، ہم کھا رہے ہیں، تم بھی ہلتے ہو ہم بھی ہلتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے صرف کہ پیشاب کہاں کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے یا بیٹھ کر کرنا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑی موٹی بھینس بولنے لگی، کہنے لگی کہ ہم بڑے عاجز اور ناقص مخلوق ہیں، ہمیں کوئی تمیز نہیں کہاں پیشاب کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، اٹھ کے کرنا ہے، وہیں جس سے دودھ دوتے ہیں وہیں اسی پیشاب پر ہم بیٹھ جاتی ہیں، وہیں سے وہ جو دودھ دونے والے ہیں ہمیں دھو دھا کے وہ دودھ لے لیتے ہیں، ہمیں شرم بھی آتی ہے بڑی، پر کیا کریں ہماری سستی اور ہماری یہ عمل ہی انہی چیزوں نے ہمیں جانور بنایا ہے۔ مگر نصیر الدین بات یہ ہے کہ یہ جو مغرب زدہ تعلیم کے لوگ ہیں آج کل نوجوان بچے، جب ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور یہ اس کو سکاتے بھی نہیں ہیں اور پیشاب کے قطرے بہ رہے ہوتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں اور پتلون کا بٹن بند کر لیتے ہیں، کوئی تمیز نہیں کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو بھینس بولی، اماں بھینس نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے بھائی موجود ہیں، ہم کوئی بے مثل نہیں ہیں، ہماری مثل موجود ہے، آپ اشرف المخلوقات بنتے ہیں اور کام بھینسوں جیسا کرتے ہیں۔ بھینس نے مزید کہا کہ وہ کمبختو، ہمیں تو یہ شرف نہیں حاصل ہوا، تم تو بڑے بد نصیب ہو، ہم تو جانور تھے، ہمیں اگر اللہ پیدا ہونے کی یا کوئی شکل اختیار کرنے کا اجازت دیتا تو ہم کہتے انسان بنا اور اپنی محبوب کی امت سے بنا، مگر ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی کو کتا بنا دیا، کسی کو بھینس بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، لیکن تمہیں تو انسان بنایا۔ ہم جانور ہیں لیکن ہمارے دل میں بھی کملی والے کے امت ہونے کی خواہش ہے، تم کیسے کمینے امتی ہو کہ نہ کبھی تم نے حدیث رسول پڑھی، نہ کبھی مشکات کو دیکھا، نہ کبھی ترمذی کے شمائل کو دیکھا، نہ بھی کبھی قرآن کی آیات کو دیکھا، تم کیسے امتی ہو؟ تم سے اس لیے تمہارے میں سن رہی تھی، بھینس نے کہا میں سن رہی تھی کہ میں ایک مرتبہ گزر رہی تھی تو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اپنی تہذیب پر پیشاب کرتے ہیں اور تہذیب ان پر پیشاب کرتی ہے۔ ہے جی،
تو میں بڑی وہ اس طرح ہوئی تو میں دیکھ رہی تھی کہ مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہی خالق جس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، وہی کچھ لوگوں کہہ رہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ تو میں سمجھ گئی کہ خیر معاملہ نزدیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ہمارے جو علماء ہیں خیر اور بزرگی والے لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، البتہ اس میں وہ مغرب زدہ لوگ، وہ جو ہائی پیمانے کی تعلیم کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت رسول کو چھوڑ کر انگریزی کی تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں، انگریزی زیادہ اور اردو کم بولتے ہیں، کم جانتے ہیں، اردو اور انگریزی، اردو فارسی اور عربی کے الفاظ کے استعمال کو اپنے لیے حتک سمجھتے ہیں، وہ مادر پدر آزاد مہذب گنڈے ہائی تعلیم یافتہ جاہل، بدتمیزی کے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لوگ ایسا کریں تو کریں، کملی والے کے غلام ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہے جی؟ تو یہ جانور بعض دفعہ بول اٹھتے ہیں، زبان حال اسے کہتے ہیں۔ آپ کہیں جی کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ میں ایک پیش کرتا ہوں، یہ ایک مثالی بات ہے۔ قرآن شریف نے کہا نا، ذرا پڑھو آیت، نہیں وہ آیت اپنے جہاں حضرت عزیر علیہ السلام جو فوت ہو گئے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس بندے کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں سمیت، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہا کہ اس کو اللہ اس کے اجڑ جانے کے بعد کیسے آباد کرے گا؟ عزیر علیہ السلام نے تعجب کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس کو، یہ مان سوچتے ہی عزیر کو اللہ نے مار دیا۔ سنیے میں دلیل دے رہا ہوں اور فی البدیہہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ پہلے اس کو مار دیا، پھر اس کو جگایا، اور پھر اس سے پوچھ رہا ہے کہ کتنا تو ٹھہرا، کتنا ٹھہرا؟ اب اس کو کیا پتا ہے کتنا ٹھہرا؟ اس کو کیا پتا ہے؟ سویا مویا برابر ہونا ہے، ستا ہے بلا آنے ستا ہے، وہ مر گیا، وہ تو فوت ہو گئے۔ پھر یہ ہے جناب کہ اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر میں سوال کرتا ہوں، پھر آپ تو کہتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، تو اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو وہ بتا دیتے، معلوم ہوا کہ غیب کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو نا آپ کی بریلویت کہاں گئی، ختم۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کو از خود پتہ نہیں ہوتا، اور اس وقت تک پتہ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ دوسرا طبقہ بھی بہت خوش نہ ہونا، مطلب یہ ہے کہ اللہ جب ان کو بتاتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ مزید بات بڑھانی تھی اس لیے ان کو بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا یومن او بعد یوم، دن ایک دن سویا یا کچھ حصہ دن،
اللہ نے بتایا نہیں، تاکہ ذرا بات آگے چلے اور بندے اور معبود کے علم میں فرق ہو۔ بہرحال اللہ کا علم ازلی ہے، محیط ہے، رسول جتنا بھی ہو اس کا علم اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو انہوں نے کہا بات ہے، قال کم لبثت، قال فانظر الی حمارک، پہلے کھوتے ہیں تک اپنے آئے آئے ہوئے نبیاں اللہ بیانا پہلے اپنے کھوتے ہیں تک۔ کیوں؟ اندازہ لگائے کہ نبی کو اپنی امت کا کتنا خیال ہوگا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے اپنے گدھے کو دیکھ جس پر تو سواری کر کے آیا، تو اس کو بھی نہیں بھولنے والا۔ تو اٹھا ہے تو کہے گا کہ وہ روح تھا، اس میں جان تھی، پتہ نہیں اس نے گھاس کھائی کہ نہیں، پتہ نہیں پانی پیا کہ نہیں، میں سویا رہا۔ یہ تو اتنا لجبال ہے، نبی ہے، میری صفات کا مظہر ہے۔ فانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو پہلے دیکھ لیں، بات بات میں کریں گے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بات کو ہم پچھلوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ منکر بھی ہوں گے۔ وانظر، اچھا ابھی نہیں ہے تو وانظر الی العظام ہے، ذرا ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزها، کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان پر کیسا چمڑا گوشت چڑھاتے ہیں۔ کسائی تو بڑے ہم نے دیکھے، گوشت اتارنے والے، کیوں ارشد؟ گھوڑے نہ کرتے، کسائی تو ہم نے بڑے دیکھے، لیکن گوشت نوچنے والے تو دیکھے، لیکن گوشت چڑھانے والا کوئی ہے جی۔ ہم دیکھتے تیرے سامنے سب کچھ کرتے، تو یہاں بعض دفعہ تمثیلی بات بھی ہوتی ہے، یہ تو خیر بات ہوئی، تو بعض دفعہ اللہ تمثیلی طور پہ سمجھاتا ہے، تمثیلی طور، میں بات کرتا ہوں اس سے پہلے بھینس، تو میں یہ بات تمثیلی طور پر کر رہا ہوں کہ بھینس نے مجھ سے بات کی، یہ مولانا روم بھی اسی طرح باتیں تمثیلی بیان کرتے ہیں، اس طرح ایک بات ہوتی ہے سمجھانے کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس میں شعور عقل ہو اور وہ غور نہ کرے، ثابت ہوا کہ علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عقل کا ہونا ضروری ہے، پھر حکمت کا، اور حکمت سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ علم سے لفظ آتے ہیں، دانائی اس کو سوچنے پر کہ یہاں کہاں کہاں علم کو لفظوں کو بٹھانا ہے، اور حکمت اس کا علم کا اور دانش کا برتنا سکھاتی ہے کہ اپنے ان معلومات کو، اپنے ان الفاظ کو، اپنی اس سمجھ کو کہاں کہاں کتنا کس موقع پر برتو، یہ ہے حکمت، اور یہ علم اور دانائی کا نقطہ عروج ہے جو ایک کالے کلوٹے غلام داؤد کو اللہ نے عطا فرما دیا تھا، اور لقمان، داؤد حضرت لقمان کو عطا فرمایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لقمان 400 نبیوں کی زیارت کی، 400 نبیوں سے علم حاصل کیا، 800 کلمات جمع کیے، فرمایا ان میں 8 بھی اگر انسان اپنائے تو کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کے چیف جسٹس تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ مخصوص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، جس طرح اس انگلی کو چنا سبابہ کو۔ اور دیکھو اللہ کی شان، بھائی چھوٹے میاں، آپ سارے بڑے چھوٹے میاں، ذرا اب غور کریں اب کہا کیا کیا جائے۔ بھائی چلو اتحیات کی تو بات آ گئی کہ یہ سبابہ آگے ہوئے،
اس کو اللہ نے معتبری دے دی، باقی سب کو پیچھے کر دیا. یہ انگلیاں پیچھے ہیں اور اشہد ان لا الہ تحیات میں صرف یہ انگلی ہوتی ہے، باقی سب کی معتبری ختم. لیکن چلو نماز ہے، اور کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر اور یوں بنتے ہیں تو یہ پھر یہ اوپر اور یہ پھر نیچے. نمایاں حیثیت اسی کو ہے کیونکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اب ہاتھ باندھے میں اب کہنے گی نا ہم تو حنفی نہیں ہیں، حنفیوں کے نزدیک تو یہاں ہاتھ ہے اور یہ انگلی اوپر آئے گی اور یہ 3 انگلیاں نیچے جائیں گی یوں. کیوں بھائی مولوی کو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک بھی ہے یہاں نمایاں اور دوسرے مذاہب میں بھی اس میں اختلاف بھی ہے اور دوسرے مسلک کا، لیکن نمائندگی اس کی موجود ہے. چاہے ہاتھ کو نیچے کر لیں، اب تو یہاں باندھتے ہیں نا جس طرح چھاتی نہ خطرہ ہے، چھاتی ہے ہی کوئی. مطلب یہ تو عورتوں کی نماز ہے جی، لیکن آج کے تو پاس ہے ہی کچھ بھی نہیں، تو پھر سنبھالا ہوا کس کو ہے آپ نے؟ وہاں میں پہ بنو لیکن دسونے سے تلے کے رہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ کچھ ہے تو وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. وہ امیر مینائی نے کہا تھا نا کہ آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن بھی دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے. لیکن دکھاؤ تو صحیح. ہمیں کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے، آپ ٹانگیں زیادہ کھول لیں، آپ اپنی سلوار کو بہت اونچا کر لیں، دیکھیں کسی وقت سیلاب بھی آ سکتا ہے. دیکھو جی محلہ کا کوئی بکرا شکرا نیچے سے آپ کی ٹانگوں سے گزرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بھی شرف دے دیں کہ آپ بکرا جان گزر جا. لیکن کملی والے نے جس طرح نماز پڑھی وہ وہی نماز ہے جو سرتاج فقہا حضرت امام ابو حنیفہ نے پڑھائی اور پڑھی. آدمی کھڑا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. حنفیوں کے میں خلاف بھی بڑا ہوں، سمجھ آئی؟ ان کی باتیں میں اعتراض بھی کرتا ہوں، لیکن نماز ان کی اللہ بھی دیکھتا ہے کوئی حنفی کھڑا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، ایمان سے دیکھتا ہے کہ سراپا ادب، سراپا انتظار، سراپا عقیدت، سراپا بندگی، کوئی اس کا عضو جو ہے غیر مناسب جگہ پر نہیں ہوتا. اور ٹانگیں کھول دیں آپ، کھرک شروع ہو جاتی ہے، کبھی ادھر کھرکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر چیز کھل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے. حنفی بند کر کے رکھتے ہیں، یہ کھول دیتے ہیں. تو کم از کم اللہ کے سامنے تو چیزوں کو بند رکھا کرو. ادب کا تو امام ابو حنیفہ کی نماز وہ ہے جو عین سنت رسول کے مطابق ہے. اور آپ کہیں کہ حدیثوں میں بہت سی حدیثیں ملتی ہے، حدیثیں میں تو ڈڈو کھانا بھی ملتا ہے، حدیثوں میں تو جس کو جل پاتر آپ کہتے ہیں، کچھوا کہتے ہیں، یہ بھی کھانے کو ملتا ہے. سب کو وہ بھی ملتی ہے کہ حضور کے دسترخوان پر کھائے گی. کیا آپ بھون کر کھائیں گے؟ کبھی آپ تشریف لائیں، میں آپ کو بھون کر کھلاؤں گا. ائمہ کے پاس جن کو رسول اللہ کا قرب حاصل تھا، دور حاصل تھا، آپ اور میں 1400 سال بعد کی پیداوار ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کون حدیث کس مرتبے کی ہے؟ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. وہ ہیں ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور حنبل.
تو یہ جو فیصلہ کریں گے مستند وہ ہوگا، آپ کی اور میری بات غیر مستند ہے۔ اس لیے حضرت کی شعر گوئی، وہ تو اکبر نے یہی کہا تھا کہ حضرت کی شعر گوئی کچھ مستند نہیں ہے، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے۔ کہنے کی ایک حد ہے، علمی بات ہو تو ہم تو سنیں گے، لیکن اگر بکنا شروع کر دیا جائے تو پھر بکواس کا جواب تو علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو میں اب سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو کہ مجھے ایک شعر یاد آیا کہ عقل جو ظاہری ہوتی ہے، میرے بستے بڑے لمبے ہوتے ہیں، اب کوئی گلا بھی گرم ہو گیا ہے جی، گلا بھی گرم ہو گیا ہے اور کئی لوگوں کے دلوں پر سن سن کر ورم ہو گیا ہے، اور مجھ پر اور میرے مولا کا کرم ہو گیا ہے۔ چشتی صاحب میں نے کوئی سوال پوچھا ہے کہ خروس بیان اور عروس بیان میں کیا فرق ہے؟ خروس بیان اور عروس بیان، عروس کہتے ہیں عرس، اس کی جمع آراس بھی ہے، عرائس بھی ہے، عروس بھی ہے۔ دلہن یا دولہ، ووٹی یا مراج، دولہ یا دلہن، عروس تے خروس، یعنی عروس بیان وہ آدمی جو بات کو دلہن کی طرح سجا کر پیش کرے، گل کوڑی جی ہوئے پیچھے ایویں ماڑی جی، لیکن اپنے ویڑے کڈے تے ہیں دولہ بنا کے کڈے۔ معمولی جی گل ہو جس ہم بندہ کرنے ہو شرم ہو، لیکن وہ بیان کرے اللہ اکبر، باہر آنے تک ہے نتھار کے اسا سرخی پاؤڈر لوا کے روپ بدلا کے تے ہیں دلہن بنا کے کٹے۔ اے ہو گئی عروس بیان تے خروس بیان، خروس آنے بڑھے ککوڑا، بعض بندے بیان انج کرنے جس طرح آخری ہچکیاں تے بڑھا ککوڑ ہو رہا ہے، ککڑو ککڑو، نہ کوئی آواز نہ کوئی گل، شکل بھی ککڑے یار ہوئی، حوث بھی ٹکڑے نہیں ہوئی، تے او خروس بیان ایویں میں کو تے چڑھ گیا، پاوے مخلوق آکھے ہو اللہ وہ کمبختہ کتھے آ گیا مصیبت سے، مغز کھا گیا، نہ کوئی گل لیتا نہیں، نہ کوئی بیان نہیں، کوئی خوبی ہے، ایویں چکھنا رہنا ہے مڑ مڑ کے انہیں ہی گلاں۔ اے ہو گئے خروس بیان۔ تے اے نہ سوال کیتا ہے جی کہ ساری نمازیں 4 فرض ہیں، 2 صبح کے اور ظہر کے، عصر کے، عشاء کے 4 ہیں، 3 مغرب کے کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں کیوں کا جواب نہیں ہے، کیا ہے کا جواب ہے، کیوں کا جواب نہیں ہے۔ ولایت شاہ گیلانی آنا میں تیرا پرہا من نکاح، میں کہا میں پرہا بڑھنے واسے بڑا اوکھا ہونا پہنا ہے، گیلانی شاہ ولایت شاہ تو ہے تو میرا پرہا بڑھنا ہے، پر کوئی آگ چھوڑے کہنا بڑا پرہا تے اتنا بول گیا، تو ذرا بے تو رنگ دا ساپنے، تو پھر کے کر سے اس واسطے میرا پرہا نہ ہی بڑھ، میرا مسلمان پرہا ہی بڑھنے کی بڑی گل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں کا جواب نہیں ہے، کیا کا ہے۔ سمجھ کچھ ہو، اکبر کا شعر سنیے، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ
کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کیوں کا جواب نہیں ہے. خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے. اب کیوں ہے؟ کیوں ہے کہ جواب نہیں. آپ انسان کیوں ہیں؟ کتا کتا کیوں ہے؟ خنزیر خنزیر کیوں ہے؟ آپ کو انسانی شکل کیوں دی گئی؟ کتے کو انسانی شکل کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا جواب کوئی نہیں جانتا، مالک جانتا. جنید آ رہے تھے، سید الطائفہ شبلی اور مرید ساتھ تھے، کھڑے ہو کے کتے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ کتا مجھ پر سوال کر رہا ہے. رو پڑے. کہنے لگے، اسے سوال کیا کہ جنید تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم نے اللہ کے کون سے کام کی اور میں نے کوئی نافرمانی کی؟ تجھے بھی مرضی سے بنایا، مجھے بھی مرضی سے بنایا. تجھے اشرف المخلوقات اور سید الطائفہ اور پھر اولیاء اللہ کا سردار، اور مجھے کتا اور نجس. تو نے کیا کمال کی؟ میں نے کون سی بدعملی کی؟ جنید فرمانے لگے کہ میں نے منصور کا تو فیصلہ کر لیا، سولی پہ چڑھا دیا. انہوں نے فیصلہ کیا تھا نا. اتنے بڑے عقل مندانہ فیصلے کیے، مجھے کسی مناظر نے چت نہیں کیا، مگر کتے کے سوال نے خاموش کرا دیا. اس نے کہا یہ مالک ہی جانتا ہے کہ مجھے جنید کیوں بنایا اور تجھے کتا کیوں بنایا. لہذا کیوں کا جواب نہیں ہے، لیکن روایت میں پیش کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہمارے سر آنکھوں کا. میں آپ کو اللہ سے زیادہ مانتا ہوں. پہلے اتنا نہیں مانتا تھا، اب جتنا میں مانتا ہوں آپ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. اب میں نے اتنا ماننا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو کچھ لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے. اتنا میں مانتا ہوں اللہ کو. لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جب وہ یختص برحمتہ من یشاء، جب کسی بات کسی بندے بشر کو، انسان کو اپنی کسی رحمت خاص کے لیے خاص کر لے، چن لے، تو اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، اس کے ہر اٹھنے بیٹھنے پر نظر رکھتا ہے، اس کو محبوبیت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. جس طرح ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا عمل مبارک ہے کہ مسواک کے متعلق زیادہ زیادہ فرمایا. کسی وقت میں چھوڑ بھی دیتا ہوں کہ یہ فرض ہی نہ ہو جائے کہ میرے عمل کو جب میں محبوب ہوں تو میرا عمل نہیں محبوب. یہ کیسی بات کہ بندہ تو محبوب ہے، اس کے اعمال محبوب نہیں. تو جو لوگ اللہ کو، محمد مصطفیٰ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ حضور کی سنت کو بھی وہ محبوب سمجھیں کہ یہ بھی اسی طرح اللہ کی محبوب ہے جس طرح حضور اللہ کے محبوب ہے. ورنہ وہ دعوے میں جھوٹے ہوں گے. تو جب وہ کسی کو مخصوص کر لیتا ہے، اس کی ادائیں پسند آتی ہیں. تو یہ داؤد علیہ السلام اتنے روتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، خوف کے مارے ان کے حلقے پڑ گئے تھے اور ڈرے ڈرے سہمے سہمے کانپتے رہتے تھے ہر وقت. تو لوگ عرض کرتے تھے حضرت آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کے یہ بیماری کے آثار چہرے پر، یہ یعنی جو گڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ خوف، آپ کو ماشاءاللہ صحت مند ہے، جوان ہے. فرمایا میں مالک سے ڈرتا ہوں، اس کا خوف اور اس کی بے نیازی مجھے کھائے جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا حکم مل جائے. تو یہ جتنا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. بھینس
بھینس پر آپ بجلی کی تار چھوڑ دیں بھینس کھڑی رہے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، مر جائے گی، پرواہ ہی نہیں اسے. لیکن ایک عقل مند آدمی کے ساتھ بجلی کی تار چھوڑیں گے تو وہ ہاتھ نہیں لگائے گا اور چھلانگ لگا کر پرے ہٹ جائے گا کہ وہ عقل رکھتا ہے، وہ بے عقل ہے. جتنی سمجھ ہوگی اتنا پرہیز ہوگا، ڈر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک مثال دی آپ کو. تو کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام بیمار ہو گئے بیماری کی وجہ سے. یہ بھی 4 فرض تھے، شام کے بھی 4 فرض تھے. مغرب شام مغرب کے 4 فرض تھے. ایک مرتبہ ضعف کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام تیسری رکعت پڑھ کر چوتھی پر اٹھ نہیں سکتے. جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ نبیوں کی کون سی ایسی بات ہے، میں پیش کر رہا ہوں. حوالہ پہلے تسی ڈھونڈو، اے حوالے والا کام میرے ذمہ نہ کرو. پہلے تسی ڈھونڈو تو آڑے کول کتاباں بڑیاں جس لئے آنکھ تھک رہے ہو نا پھر میں خیال کر سکتا. پہلے ڈھونڈو. داؤد علیہ السلام ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے. اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آ گئی. فرمایا اے محمد اور اے داؤد کے بعد آنے والے سارے نبیوں اور اے امت محمدیہ، اب قیامت تک مغرب کی نماز 4 نہیں 3 رکعتیں ہوں گی. بعض دفعہ یہ کہہ رہے ہیں بس کریں، میں نے کہا بس میرے بس میں نہیں ہے. سنو بس یہ کہہ رہے ہیں چشتی صاحب بس کریں، میں نے کہا بس کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس میں بے بس ہوں. کیوں کوئی بس تو نہیں جانے والی، کیوں جلدی کریں. عقل جب یہ عقل ظاہر آپ کی میری میں کوشش کروں گا کہ عقل ظاہر جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، اور جو بے خودی کی دنیا ہے جس میں عشق کا نام لے رہا ہوں وہ جب تک نہ ہو تو عقل ظاہر انسان کو پریشان کرتی ہے. عقل بندوں کے پیچھے نہ دوڑنا. اقبال نے کہا تھا نا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے اور شریک زمرہ لا یحزنوں کر. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس آیت کی طرف علامہ نے اشارہ کیا کہ مجھے زمرہ لا یحزنون جو اولیاء اللہ کا تم نے ذکر کیا اس میں شامل کر. تو کیا ہے؟ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. تو یہ جنون کیا ہے؟ کوئی حکمت سے ایک سودا پھوٹتا ہے. علم کی معراج دانش، عقل کی دانش اور معراج حکمت. حکمت سے یہ عشق نکلتا ہے کہ کس چیز کو کہاں برتنا ہے، یہ حکمت سکھاتی ہے. اب بلال کو پتا تھا کہ محمد پر مرنا ہے یا اس کافر پر مرنا ہے. دیکھو کملی والے کے غلام بلال کو نہ علم سیکھا نہ دانش کا کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے علم اور دانش کا جوہر حکمت عطا کر دی کہ میں نے مرنا کہاں ہے، کس پر مرنا ہے اور کس وقت مرنا ہے.
ہے جی؟ تو یہ حکمت ہے. اب دیکھیں مجھے ایک استاد کا شعر یاد آیا کہ میں آپ کو وہ یہ کون سنائے گا آپ کو باتیں؟ ہوش کہ سرمایہ صد درد سرس. یہ ہوش ہے جو انسان کی عقل ظاہر بھی ہے، جو انسان کے لیے سینکڑوں قسم کے وبال اور مصیبتیں پیدا کرتی ہے. اور فارغ بال آنکھیں از جہاں بے خبر اس. فارغ انسان خوشی کی زندگی تو وہ انسان گزارا ہے جو اس جہان سے بے خبر ہے جی. میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، جو کملی والے کے عشق میں کھویا ہوا ہے، جو اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں کھویا ہوا ہے، جن کو آپ اولیاء اللہ کرتے ہیں، اور ان کو جو یہ بے خبرے کہتے ہیں کہ یہ افیون زدہ ٹولہ ہے، بھائی نشے کا رولا ہے، افیون زدہ ٹولہ ہے، یہ نشے کا رولا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ایک کھٹیاں چیزاں کھانے نہ نشہ لینے والا نہیں، ایک کملی والے دے جمال دا نشہ ہے، اور رب ذوالجلال دے عشق دا نشہ ہے. یہ نہیں لے سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ظاہری عقل پر مرنے والا ہے وہ بڑا پریشان ہے، اور جو بے خبر ہے، بے ہوش ہے، کسی لگن میں مگن ہے، کسی لگن میں مگن ہے، مزے سے تو وہ جی رہا ہے. اس نے دلیل دی مفتی صاحب سنیے کہ در بیضہ نمی کنند مرغاں فریاد، ہر چند کے بیضہ از قفص تنگ ترس. بڑے ملک صاحب بڑی سننے نکالے، اسی پرندے شندے بھی رکھنے ہو. ہاں کہتے ہیں کہ پرندے جو ہیں یہ چھوٹے سے چھوٹے انڈے میں فریاد نہیں کرتے. چھوٹے سے چھوٹا انڈا بھی ہونا کبھی مرغ فریاد نہیں کرتا کیونکہ ابھی عقل نہیں آئی. اور ہر چند کے بیض آز قفص تنگ ترس، حالانکہ جب وہ بڑا ہو کر کچھ شعور والا ہوتا ہے تو اسے پکڑ کر ملک صفدر صاحب جب اس کو بند کر دیتے ہیں کس میں؟ پنجرے میں. تو پنجرہ تو انڈے سے بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ سر مارتا ہے کہ مجھے نکالو، پر مارتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے کا دور اتنا سا چھوٹا سا گزرا تھا، اس میں پر کیوں نہیں مارے، اس میں فریاد کیوں نہیں کی؟ تو ثابت ہوا کہ یہ جو عقل ظاہر ہے یہ پرندوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے. اگر جانوروں کو پریشان کر سکتی ہے تو انسان کو بھی ضرور پریشان کر سکتی ہے. اس لیے آپ اس کا علاج ڈھونڈیں، اس کا علاج ڈھونڈیں، اور خاص طور پر اس علم کے لیے کہ عالم بہت ہیں، علم کی کثرت ہے، تعلیم کی کثرت ہے، ہر جگہ علم کا شور ہے، یونیورسٹیاں کھلی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، جوش دکھا رہے ہیں. ہوش کم جوش زیادہ ہے جی، ہوش کم جوش زیادہ. لیکن میں ایک شعر سناتا ہوں استاد کا. یہ پرانے استاد ہیں جن کا آپ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہمارے علماء نے پڑھنا چھوڑ دیا، درسوں میں فارسی ختم ہو گئی. اب کیوں نہ آپ میری باتیں سنیں؟ آپ کو کون سنائے میرے بغیر اس میں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یاد رکھیے کہ اس دور میں 100-200 سال جو اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی یادوں اور ان کی علم اور ان کی جو خیرات ادب ہے اس کا میں آخری وارث رہ گیا ہوں. آپ کو میری جیسی آواز نہیں نظر آئے گی. کیوں؟
کہ میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے مجھے عربی اور فارسی بطور خاص پڑھوائی اور اولیاء اللہ کی تعلیم دلوائی، ان کے ادب اور سخن سے آشنا کیا۔ میری خطابت میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بَأَنْدُقْ مایا، یہ جو علم میں بولتے ہیں، علم رکھتے نہیں اور علم میں بولتے ہیں، اس طاقت ہے نہیں لیکن پر تولتے ہیں۔ چیزی صاحب تھوڑے میں پتہ ہے سارے جڑے بڑی بھائی تسی تانگ ہو گئے ہو یا مزہ آیا نہیں؟ بچ ہاتھ نہیں چاہے لوگ جڑے ہاتھ نہیں چاہنے ہو ہاتھ کٹو نہ ہو۔ ہاں نعرہ تکبیر، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ باندک مایا از علم نتواں رہ بحق مردن، علم تھوڑا ہو نا تو اللہ کے راستے میں تم چل نہیں سکتے، تم تھوڑی دیر چل کر رہے رک جاؤ گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، لوگ سوال کریں گے تم جواب نہیں دے سکو گے، مطمئن نہیں کر سکو گے۔ تو اگر نہیں ہے تو قابلیت ہے تو دیدار جمال اچھا ہے، قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے، ورنہ اس کوچے کا پھر کر کے خیال اچھا ہے۔ قابلیت ہے تو آئے بسم اللہ بولیں، لوگوں کو محدود کریں، نہیں سی بھائی بات ہو گھنٹے گزر جائیں اور پتہ نہ چلے کہ 5 منٹ گزرے ہیں۔ یا تو کوئی بات ایسی پیدا کریں یا تو یہ جھک جھک کرنا چھوڑ دیں، کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا راز غفلت، ہاں باندک مایا از علم نتواں رہ بحق بردن، تھوڑے علم سے حق کا راستہ آپ طے نہیں کر سکتے۔ دلیل دی اس نے، جو آپ افتد تنک بے دست و پا سازت چھناور را، ڈونگا پانی ہوئے نا تے تیرنے والا ہوئے بڑا جرت والا تے سکھیا یا بندہ، کئی پٹھے تیر رہے تے کئی ہنگوتے منہ کر کے بھی تر رہے ہیں۔ جی ہاں تیراک میں پٹھے سے دے ہونے تیراکیاں نے بھی کئی طریقے دی، کوئی پٹھے ترنے تے کوئی سدھے ترنے، کوئی صرف آپ ترنے تے کئی دویاں بھی تارنے۔ کئی آپ ترنے، کئی سدھے ترنے، کئی پٹھے ترنے، کئی آپ صرف ترنے صرف آپیاں بچانے، کئی آپ بھی ترنے تے نال دویاں بھی تارنے۔ لوہا لکڑی نال جے لگیا، لوہا لکڑی نال جے لگیا، لوہا لکڑی نال جے لگیا، تریاں دے سنگ تریا نی، تریاں دے سنگ تریاں دے سنگ تریا نی۔ لوہے کو آپ لکڑی کے ساتھ لگا دیں تو تر جائے گا، کیونکہ لکڑی تیرتی ہے اور تارتی بھی ہے۔ تو لوہے جیسی کثیر چیز جو تیرنے والے کے ساتھ چلی، یہ میرا شعر مجھے اسے یاد کرا دیا۔ اور دیکھیے چشتی شعر اور کیجئے کہ مڑ مڑ کہندا کھودا بوکا، اور تا ٹیوب ویل ہو گئے نا اگے بوکے ہونے ہیں جی۔ مڑ مڑ کہندا کھودا بوکا، یوں چلتا ہے نا، مڑ مڑ کہتا ہے، مڑ مڑ کہتا ہے، مڑ مڑ کہندا کھودا بوکا، جو ڈوبیا او تریا نی، جو ڈوبیا
ہے جو ڈوبیا، دیکھو مجھے دیکھو میں اوپر سے آیا ڈوب گیا اب تر آیا، جو ڈوبیا وہ تریا نہیں۔ وانگ حسین دے زندہ ہو جا، وانگ حسین، وانگ حسین دے زندہ ہو جا، جو مریا جو ڈریا او مریا نی، جو ڈریا او۔ تو کیا ہے میں نے کیا عرض کی، پانی لوکا ہوئے، پیتلا ہوئے، ڈنگا نہ ہوئے، تو جو تیراک ہوتا ہے اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیر مارنے کے لیے پانی کا گہرا ہونا ضروری ہے، اس گہرائی میں تیراک سفر کر سکتا ہے۔ جتنا پیتلا پانی ہوگا سفر ناممکن ہے۔ تو جب دنیا کے اس سفر میں اگر آپ کو کسی دریا یا جگہ پہ تیرنا پڑ جائے اور پانی اگر پیتلا آ جائے تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، تو وہ بحر زخار، بحر ناپیدا کنار، گفت المانا ہو اللہ شیخ دین، گفت المانا ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ شیخ دین، شیخ دین، المانا شیخ دین، گفت مان بہرے، گفت بہر مان نہیں ہاس رب العالمین۔ شیخ اکبر محی الدین ابن اکبر نے کہا، رومی جلال الدین کا شعر پڑھا میں نے، کہ المانا کا کیا مطلب ہے کہ ہو اللہ، وہ صرف اللہ ہے۔ حقائق الاشیاء، کائنات کی اصل کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اور کیا ہے؟ بحر مانا رب العالمین، رب العالمین کی جو ذات ہے وہ معانی کا سمندر ہے، ایسا سمندر نہ جس کی اول ہے نہ آخر ہے۔ تو اس کا سفر کرنے کے لیے، تیرنے کے لیے لنگوٹا باندھ کر اندر تو چلا جائے، لیکن اس کے لیے تو علم چاہیے۔ علم ہو پیتلا، ہاتھ پاؤں کیسے مارے گا، سفر کیسے کرے گا؟ آئے ہائے، ایک شعر سنا کر آپ کو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اسی پر صاحب کا مجھے شعر یاد آ گیا کہ بلندی زباں کو تاہ باشد آشنائے بحر گوہر را، بلندی حجت اجزست بازوے شناور را۔ جو موتی کی زبان کو جانتے ہیں، موتیوں کی طرح بات کرنا جانتے ہیں، وہ بے وقت نہیں بولتے، وہ کم سخن ہوتے ہیں، وہ اپنے جوہری دیکھ کر بولتے ہیں، بہت اونچا اونچا نہیں بولتے ہے جی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں تو دیکھ کر بات کرتے ہیں، قدردان دیکھ کر بات کرتے ہیں، برستے ہیں تو دیکھ کر برستے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ جو آشنائے جو موتی کی رازوں کو جاننے والے ہیں نا ان کی زبان جو ہے وہ ذرا کوتا ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، کم بولتے ہیں، اور اگر بولیں تو پھر معنی کے موتی تولتے ہیں۔ اور صرف زبان کا بلند ہونا، آواز کا بلند ہونا، اتنی زبان کا نکلنا اور گلے پھاڑ پھاڑ کا بولنا یہ کوئی خطابت نہیں ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ بلندی حجت اجزست بازوے شناور را، کہ جو پیراکی کا فن جانتا ہو وہ معمول کے مطابق ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، کیونکہ وہ فن آشنا ہے۔ اور جو شخص خلاف معمول پانی میں بہت اوپر ہاتھ مار رہا ہے وہ اس کے ڈوبنے کی نشانی ہے، وہ تیراکی جانتا نہیں۔ تو جو فن جانتا ہے، بولنا جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں میں نے کیا کرنا ہے۔ تو جو صرف شور مچانے کو خطابت اور علم کہتے ہیں، ان کی مثال ان سیکھے پیراکوں کی ہے جو دریا میں چھلانگ لگا دے اور فن نہ آتا ہو تو اوپر بڑے بڑے ہاتھ مارے تو کیا لوگ ان کو سمجھے کہ بہت بڑا پیراک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ جب تیراکی نہ آتی ہو اور انسان ڈوب رہا ہو تو بڑے بڑے ہاتھ مارتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ گل ٹھیک ہے نہیں؟ بولو بھائی۔ کبھی پیراک کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، جو نہیں جانتا وہ مارتا ہے، کیونکہ ہائے میں گیا آتی تو ہے نہیں۔ تو جو اونچے بولتے ہیں، علم ہوتا نہیں، کوئی بات کام کی ہوتی نہیں، صرف گلے پر زور دے کر بولتے ہیں، وہ ان کے بے علم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو یہ علم والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی 27 رمضان المبارک کی شب مقدس کے طفیل ہمیں اس علم، اس عقل اور اس حکمت سے حظ وافر عطا فرمائے۔ آمین یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاجتم درد سرا، بے منت خلق یا علی الاعلیٰ، یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم۔